مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین بھارتی فورسز کے مظالم کا بدترین شکار ہیں، کیونکہ بھارت حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے آبرو ریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ متنازع علاقوں میں جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 34 برس کے دوران 11,259 خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کنن پوشپورہ میں خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی، شوپیاں میں 2 خواتین کی بے حرمتی اور قتل، اور کٹھوا میں ایک کم سن بچی کی آبرو ریزی اور قتل جیسے واقعات سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز اہلکاروں کے صفاقانہ چہرے کی عکاسی ہوتی ہے۔ قابض فوجیوں نے 23 فروری 1991 کی شب ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 100 کے قریب کشمیری خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ وردی میں ملبوس شیطان صفت اہلکاروں نے 29 مئی 2009 کو ضلع شوپیاں میں 2 خواتین آسیہ اور نیلوفر کو اغوا کر کے اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا، جبکہ جنوری 2018 میں جموں کے علاقے کٹھوا میں ایک 8 سالہ مسلم بچی آسپا بانو کو بھارتی پولیس کے اہلکاروں اور فرقہ پرست ہندوؤں نے اغوا کر کے بار بار اجتماعی آبرو ریزی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا۔ اب تک مقبوضہ علاقے میں ایسے گھناؤنے جرائم میں ملوث کسی بھی بھارتی فوجی یا پولیس اہلکار کو سزا نہیں دی گئی ہے۔ ادھر قاضی نثار احمد کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے احصال ثواب کی خاطر فاتحہ خوانی کے لیے سینکڑوں لوگ مزار شہداء اسلام آباد میں جمع ہو گئے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں بشمول قاضی یاسر، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ، جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم، جموں کشمیر پیپلز ریزسٹنس پارٹی اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک موومنٹ نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ قاضی نثار کو 19 جون 1994 کو اسلام آباد کے علاقے دیالگام میں بھارتی ایجنٹوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ منتخب ریٹائرڈ ججوں اور اعلیٰ قانون دانوں پر مشتمل بھارتی وفد نے سیکورٹی خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے سری نگر کا دورہ ملتوی کر دیا ہے، جسے مقبوضہ کشمیر میں اپنے جرائم چھپانے اور صورتحال معمول پر آنے کے نام نہاد بیانیہ کو پیش کرنے کی مودی حکومت کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔